وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ سورۃ الاسراء، سورہ بنو اسرائیل کی 85 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور یہ مشرکین یا یہود تم سے روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو تم ان کو جواب میں کہو کہ روح تو بس میرے رب کے حکم سے بنتی ہے، روح تو میرے رب کے حکم سے آتی جاتی ہے، اور تم کو تو بس تھوڑا سا ہی علم دیا گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا اعلان کیا تو مکہ کے کافروں نے آپ کو نبی نہیں مانا، لیکن وہ کافر آپس میں بات کرنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس سے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، 40 برس کی عمر میں حضور نے نبی ہونے کا اعلان کیا، 40 سال میں یہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولے، ہمیشہ سچی بات بولے۔ تو کہا اب اپنے آپ کو یہ نبی کہتے ہیں تو 40 سال کی عمر کے بعد ایک دم جھوٹ بولے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، ان کی بات میں کچھ سچائی ہونی چاہیے۔ تو کہا چلو یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں کہ میں رسول ہوں اللہ کا، تو ہم ان کی پریکشا لیوے، ان کا امتحان لیوے کہ یہ سچے نبی ہے کہ نہیں ہے۔ تو مکہ اور عرب کے کافر تو سب جاہل تھے، ان پڑھ تھے، کچھ آتا جاتا تھا نہیں، تو کہا ہم کیا پریکشا لیوے، مدینہ میں یہودی رہتے ہیں اور یہودیوں کے پاس علم ہے، نالج ہے، تورات، انجیل، پچھلی آسمانی کتابوں کا علم ہے، تو یہودیوں کو جا کر کے ہم کہے کہ تم امتحان کے لیے کچھ سوال سکھاؤ۔ تو مکہ کے کچھ کافر لوگ مکہ سے سفر کر کے باقاعدہ مدینہ گئے۔ اس زمانے میں مکہ سے مدینہ جانے میں 8-9 دن لگتے تھے، اور مدینہ کی یہودیوں کی ملاقات کی۔ مدینہ کے یہودیوں نے 3 سوال سکھائے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو 3 سوال کرو، اگر یہ ایک سوال کا جواب نہ دے اور 2 سوال کے جواب دے دے تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اور اگر 3 سوال کے جواب نہ دے تو سمجھنا کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہے۔ یہودیوں نے سوال سکھائے تو مکہ کے کافر تو خوش مکہ آئے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے نہیں ہے، ان کی پریکشا ہو جائے گی، امتحان ہو جائے گا، ایگزام ہو جائے گا۔
تو انہوں نے آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال سکھائے، سوال سنائے کہ جواب دو۔ 3 سوال۔ ایک سوال تو تھا کہ وہ 7 نوجوان جو گم ہو گئے تھے ان کا قصہ کون سا ہے؟ وہی اصحاب کہف کا قصہ جو سورہ کہف کے اندر ہے۔ دوسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین بادشاہ کون سا تھا، اس کا جواب بھی سورہ کہف میں ہے۔ دونوں سوال کے جواب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے پورے ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ سنائے۔ لیکن ایک تیسرا سوال تھا روح کے بارے میں کہ یہ روح کیا چیز ہوتی ہے جو اس آیت میں ہے، جس کو ہم جان بھی کہتے ہیں کہ جان نکل گئی، آدمی مر گیا، روح نکل گئی، آتما چلا گیا، تو یہ روح ہے کیا چیز؟ یہ سوال مکہ کے کافروں نے کیا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے مکہ کے کافروں نے یہودیوں کے سکھانے پر یہ سوال کیا تھا، بالکل اسی طرح ہجرت کے بعد مدینہ کے یہودیوں نے خود ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کے بارے میں سوال کیا تھا۔ مدینہ میں کچھ ایریا ایسا تھا کہ جہاں پر بنجر زمین تھی، کچھ کھیت تھے، کچھ بنجر جگہ تھی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اس ایریے میں جا رہے تھے۔ حضور کے مبارک ہاتھ میں لکڑی تھی، رہتی تھی لکڑی، وہاں کچھ یہودی لوگ تھے، تو ان یہودیوں نے حضور کو دیکھا تو کہنے لگا واہ واہ ابو القاسم آ گئے۔ حضور کو وہ لوگ ابو القاسم کہتے تھے، قاسم حضور کے بیٹے کا نام ہے، ابو القاسم قاسم کے ابا، ایسا یہودی لوگ حضور کو کہتے تھے۔ تو کہا ان کو سوال کرو، یہ نبی ہے تو جواب دے گئے۔ تو دوسرے یہودی کہنے لگے کہ سوال مت کرو، ورنہ اگر اللہ کے یہاں سے ان پر جواب آیا تو یہ سچے نبی ثابت ہو جائیں گے اور تم کو بہت برا لگے گا، اس لیے سوال مت کرو۔ لیکن یہودیوں کی بوٹی کو کہاں چین پڑتی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس میں پہنچے تو ان یہودیوں نے سوال کر ہی ڈالا، پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ یہ روح کیا چیز ہوتی ہے؟ بڑا بھاری سوال تھا۔ اللہ نے قرآن کے اندر جواب دیا کہ روح تو اللہ کے آرڈر سے، اللہ کے حکم سے بدن میں آتی ہے، انسان زندہ ہوتا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں، روح نکل کے چلی جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ کتنا شارٹ اینڈ سویٹ جواب اللہ نے دے دیا کہ روح کیا چیز ہے وہ تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارا علم، تمہارا نالج بہت کم ہے، تم روح سمجھ نہیں پاؤ گے۔ بس اتنا سمجھ لو، اللہ کے حکم سے روح آتی ہے، اللہ کے حکم سے روح چلی جاتی ہے۔ دیکھو یہ جو ہماری باڈی ہے، اس وقت اللہ کے کرم سے ہم سب کی باڈی میں، بدن میں روح ہے، اسی لیے میں اور آپ الحمدللہ زندہ ہے اور زندہ بیٹھے ہیں۔ ہماری باڈی میں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ باڈی جس میں ہڈی ہے، خون ہے، چمڑی ہے، اور دوسری چیز ہے اندر کی روح۔ اب یہ جو ہماری باڈی ہے، اللہ تعالی نے یہ باڈی 4 چیزوں کو ملا کر کے بنائی۔ اس باڈی میں پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے،
آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے۔ مٹی میں سے انسان کی خوراک بنتی ہے اور اس میں سے منی بنتی ہے، پھر اس میں سے انسان بنتا ہے، گوشت، خون، ہڈی بنتی ہے۔ جنرلی 4 چیز کے ذریعے اللہ نے انسان کا بدن بنایا، باڈی بنائی۔ اور انسان کی باڈی میں اللہ نے 360 جوڑ رکھے ہیں۔ دیکھو یہ جوڑ ہے، ایک انگلی میں 3-4 جوڑ ہے تو ہی یہ انگلی موڑتی ہے، یہ جوڑ نہیں ہوتے تو انگلی یوں کھڑی کی کھڑی رہتی۔ اللہ نے پوری باڈی میں 360 جوڑ بنائے ہیں، عجیب اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہ جو باڈی اللہ نے بنائی تو اس میں پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، آگ بھی ہے، خون بھی ہے، گوشت بھی ہے، سب چیزیں ملا کر کے اللہ نے ہماری باڈی بنائی۔ لیکن روح جو اللہ نے بنائی تو روح بنانے کے اندر اللہ نے کوئی مٹیریل استعمال نہیں کیا، کوئی سادھن سامگری استعمال نہیں کی۔ بغیر مٹیریل کے، بغیر سادھن سامگری کے، بغیر اسباب کے اللہ تعالی نے ڈائریکٹ اپنی قدرت سے روح بنائی ہے۔ اسی لیے روح اتنی باریک چیز ہے کہ وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتی ہے۔ اور یہ سائنس، وگیان، ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی، لیکن آج تک ویگیانک لوگ بھی روح نہیں سمجھ سکے کہ روح کیا چیز ہے۔ انہوں نے بہت ٹرائی کی، پریوگ کیے کہ ایک مرنے والے انسان کو کانچ کی پیٹی میں رکھا، گلوب میں، کانچ کے گلوب میں جو ایک دم پیک ہوتا ہے، اندر ہوا جا نہیں سکتی، اندر سے ہوا نکل نہیں سکتی، ایسی ایئر ٹائٹ کانچ کے گلوب میں، پیٹی میں ایک مرنے والے انسان کو رکھا جو ابھی مرنے والا تھا۔ پھر اس پر بڑے بڑے دوربین اور جو ہے مشین لگا کر دیکھنے بیٹھے کہ یہ مرتا ہے تو اندر سے نکل کے جاتا کیا ہے اور کون لے کے جاتا ہے۔ بہت محنت کی سائنٹسٹوں نے، انسان وقت پر وہ کانچ کے گلوب میں مر گیا، لیکن ان کو دوربین میں بھی کچھ نظر نہیں آیا، خوردبین میں بھی نظر نہیں آیا، اور کانچ میں کہیں تڑ بھی نہیں پڑی، کانچ ٹوٹا بھی نہیں، اور باڈی میں سے کوئی چیز فرشتہ لے کے چلا گیا، کوئی چیز ان کو دکھائی نہیں دی، نظر نہیں آئی۔ تو حیران رہ گئے کہ مرنے والے کی باڈی میں سے کون سی چیز چلی گئی، کیا نکل گیا، کون لے گیا؟ تو کہا وہ سمجھ میں نہیں آیا، اور جو ہے سائنٹسٹ لوگ آج تک تو سمجھ نہیں سکے، اور بھوشیہ میں بھی یہ حقیقت یہ لوگ سمجھ نہیں سکیں گے۔ یہ روح ایسی چیز ہے، اتنی باریک ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، ایک دم سوکشم جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، ایک دم باریک کہ انسان کو نظر نہ آوے، کوئی سمجھ نہ سکے، ایسی اللہ کی قدرت سے یہ روح آتی ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ فرشتے کو بھیج کر بچے کی باڈی میں روح ڈال دیتے اور وہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے، اور 9 مہینے جنرلی پورے ہوتے تو بچہ دنیا میں آتا ہے، جگت میں آتا ہے۔ ایسے ماں کے پیٹ میں تو 4 مہینے ہوتے ہی روح آ گئی تھی، آتما آ گئی تھی، جان آ گئی تھی، زندگی آ گئی تھی۔ پھر یہ انسان کی جتنی عمر ہوتی ہے، عمر ہونے کے اوپر فرشتہ آ کر کے روح نکال کر کے لے جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، ایک زندہ انسان اور ایک مرا ہوا انسان، دونوں کی باڈی کو کمپیئر کرو، دونوں کی باڈی کو پوری چیک کرو تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا چلا گیا۔ زندہ انسان کی باڈی میں جتنا گوشت ہے، جتنا خون ہے، جتنی ہڈی ہے، جتنے بال ہے، وہ مرے ہوئے انسان کی لاش پر بھی ہے۔ پورے انسان کے بدن میں
روح جاتی ہے تو کیا جاتا ہے وہ کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ ایک انسان کی موت سے 1 منٹ پہلے سمجھو 60 کلو وزن ہے، تو موت کے بعد بھی 60 ہی کلو وزن ہوگا، تو اندر سے گیا تو کیا گیا کہ وزن بھی کم نہیں ہوا، 1 گرام بھی کم نہیں ہوا، اور پوری باڈی جیسی کی ویسی ہے۔ اسی لیے آج کل لوگ ایک غلط کام کرتے ہیں کہ بھئی مرنے والے کی آنکھ نکالی، دل نکالا، کڈنی نکالی، یہ نکالا وہ نکالا، ہارٹ نکالا، دوسروں میں ڈال دیا، ایسے سب کام ادھر ادھر کے فالتو لوگ کرتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ زندہ انسان کی باڈی میں جو کچھ ہے وہ مرے انسان کی باڈی میں بھی ہے، تو مرا تو کیا کم ہوا، کیا نکل گیا؟ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مرتا ہے تو دل نکل کے چلا جاتا ہے، دل بھی ہوتا ہے۔ آدمی مرتا ہے تو برین، دماغ چلا جاتا ہے، دماغ بھی انسان کے مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ انسان مرتا ہے تو خون چلا جاتا ہے، خون بھی باڈی میں ہوتا ہے۔ کیا گیا؟ کا روح گئی۔ کا کہاں ہے روح؟ کیسی روح گئی؟ کون لے گیا؟ کا وہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے حکم سے روح آتی ہے، اللہ کے آرڈر سے جاتی ہے، سمجھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور ایسے حضرت جبرائیل امین کا نام بھی روح ہے۔ روح نام کا ایک بہت بڑا فرشتہ بھی ہے جو لیلۃ القدر میں آتا جاتا ہے، اور مکہ والوں نے شاید اس لیے سوال کیا ہوگا کہ یہ وحی، یہ قرآن جو اللہ کے یہاں سے آتا ہے اور جبرائیل امین جو لاتے ہیں، تو ان کی تھوڑی بہت ڈیٹیل ہم کو سمجھاؤ۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ جبرائیل کو سمجھنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہاری کیپیسٹی میں نہیں ہے، تمہارا علم، تمہارا نالج، تمہارا گنان بہت چھوٹا اور تھوڑا ہے، تم سمجھ نہیں پاتے ہو۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور اگر ہم چاہیں تو وہ جو وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے وہ سب ہم واپس لے لیتے، پھر تم کو اس کو واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ملے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر پوری امت کو سنانا ہے۔ اللہ جو علم دیتے ہیں، جو گنان دیتے ہیں، جو نالج دیتے ہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ اپنی مہربانی سے علم دیتے ہیں، گنان دیتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو عالم کو جاہل بنا دے وے، پڑھے لکھے کو ابھڑ بنا دے وے، اللہ کی قدرت میں جو اللہ علم دیتے ہیں وہ اللہ لے بھی سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ایک آدمی اچھا خاصا گریجویٹ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، شکشن لیا ہوا ہے، علم حاصل کیا ہوا ہے، لیکن کوئی بات ایسی ہو گئی سب بھول گیا۔ کہا کیا ہوا؟ تو کہا اس کو اسٹروک آیا اور بھول گیا، دماغ میں مار لگی، بھول گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، میموری چلی گئی، ساری چیز ختم ہو گئی۔ پڑھا لکھا آدمی ایک دم جاہل ہو گیا، سارا علم چلا گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، جو اللہ علم دیتے ہیں وہ اللہ واپس بھی لے سکتے ہیں، خدا کی قدرت ہے۔ اسی لیے انسان کو اترانا نہیں چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میرے علم کو زیادہ کرو، میرے علم میں برکت دو اور میرے گنان میں برکت عطا کرو، یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ یہ تو صرف تمہارے رب کی مہربانی ہے، یعنی
اس نے وہی واپس نہیں لی اور جاری رکھی۔ یقینی بات ہے کہ تم پر اس اللہ کا فضل بہت بڑا ہو رہا ہے۔ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے نبی، ان تمام انسانوں سے کہو کہ اگر انسان اور جنات سب آپس میں اس کے لیے جمع ہو جائے کہ وہ سب اس قرآن جیسا دوسرا کلام بنا لائے تو اس جیسا بنا کر نہیں لائے سکیں گے، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے مدد کرنے والے ہی بن جائے تو بھی بنا نہیں سکتے۔ یہ کھلا چیلنج ہے اللہ کا، قرآن کا اوپن چیلنج ہے، اور آج سے نہیں ہے، 1450 برس ہونے آئے، پوری دنیا کو چیلنج ہے، تمام انسان اور جنات کو چیلنج ہے کہ اس قرآن جیسا قرآن بنا کے دکھلا دو۔ دنیا میں کوئی ایک لیکھک ایک پستک لکھتا ہے، ایک چوپڑی لکھتا ہے، ایک کتاب لکھتا ہے، تو دوسرا لیکھک، دوسرا رائٹر، دوسرا مصنف اس سے اچھی بک لکھتا ہے، اس سے اچھی چوپڑی لکھتا ہے، اس سے اچھی کتاب لکھتا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ کلام اللہ کا ہے۔ اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کے قرآن جیسی کوئی بک بنا کے دکھلاؤ، کوئی چوپڑی بنا کے دکھلاؤ، کوئی پستک بنا کے دکھلاؤ، کوئی کتاب بنا کے دکھلاؤ۔ 1450 برس سے اللہ کا چیلنج ہے، قرآن کا اوپن چیلنج ہے کہ یہ قرآن جیسی کوئی چوپڑی، کوئی کتاب، کوئی پستک دوسرا بنا کے لا کے دکھلاؤ۔ آج تک کوئی بنا نہیں سکا، قیامت تک کوئی بنا نہیں سکتا، اسی لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام جیسا کلام کوئی بنا نہیں سکتا، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی عجیب اور عمدہ باتیں الگ الگ انداز سے بیان کر دی، ہر مثال کو پھیر پھیر کے بیان کیا، پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر رہتے نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں عجیب عجیب باتیں سمجھائی، جنت سمجھائی، جہنم سمجھائی، قیامت سمجھائی، ایمان سمجھایا اور حساب کتاب سمجھایا، رسولوں کو بھیجنا سمجھایا، فرشتوں کو نظام سمجھایا، ہر چیز سمجھائی، لیکن لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اور وہ مکہ کے کافر کہنے لگے ہم اس وقت تک ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس زمین کو پھاڑ کر آپ ہمارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا آپ کا ایک کھجور اور انگور کا باغ باڑی ہو سو آپ اس باغ کے بیچ میں زمین پھاڑ کر بہت ساری نہریں جاری کر دو۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا جیسے کہ تم کہا کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو، یا اللہ تعالی فرشتوں کو کھلم کھلا ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دے وے۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه
قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. یا آپ کے لیے ایک سنہرا گولڈن رہنے کا مکان ہو، نبی کا گولڈن پیلیس ہو، سونے کا مکان ہو یا کم سے کم سونے کا پانی یعنی دھوڑ چڑھایا ہوا ہو، ایسا مکان نبی کے پاس ہو، یا آپ ہماری نظروں کے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم آپ کے آسمان پر چڑھ جانے کا اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہمارے پاس ایسی کتاب نہ لاؤ جس کو ہم پڑھ سکے. جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دو جس کو ہم پڑھ سکے. اے نبی کہہ دو میرے رب تو پاک ہے، میں تو ایک بشر ہی ہوں جس کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے. یہ 4-5 آیت ایسی ہے کہ اس میں مکہ والوں کی غلط ڈیمانڈ اللہ نے بیان فرمائی. بعض لوگ غلط ڈیمانڈ کرتے ہیں، غلط چیزیں مانگتے ہیں. بیٹے بھی باپ سے غلط ڈیمانڈ کرتے ہیں، شوہر بھی بیویوں سے غلط ڈیمانڈ کرتے ہیں، بیویاں بھی شوہروں سے غلط ڈیمانڈ کرتی ہے. یہ دنیا میں چلتے ہیں ایسے چکر، غلط ڈیمانڈ کرنے کا، غلط مانگنی کرنے کا، غلط مطالبہ کرنے کا. تو مکہ کے عرب کے کافر بھی پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیمانڈ لے کے آئے، غلط ڈیمانڈ لے کر کے آئے. کیا ڈیمانڈ لے کے آئے؟ کہنے لگے مکہ کی زمین کیسی ہے، نہر نہیں، ندی نہیں، پانی کے چشمے نہیں، جھرنے نہیں، کیسی سوکھی زمین ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے نبی ہو نا، تو مکہ کے اندر نہریں چلاؤ پانی کی. نبی کوئی سینچائی کھاتا لے کے بیٹھے، ڈیم بنانے بیٹھے کہ نبی نہر چلاوے. ڈیمانڈ لے کے آئے کہ مکہ میں نہر بناؤ، مکہ میں ندیاں بناؤ، مکہ میں پانی کے جھرنے لاؤ، اسپرنگ چلاؤ، پانی کے چشمے چلاؤ. کیسی ڈیمانڈ لے کے آئے اللہ کے نبی کے پاس. دوسری ڈیمانڈ ایسی کی، اے اللہ کے نبی آپ کی کھجور اور انگور کی گریپس کی درخت کی بڑی بڑی باڑیاں ہوئے تو کتنا اچھا ہو. اب تو غریب ہو، حضور کے پاس کیا تھا کہ آپ بڑے مالدار ہو جاؤ، ملینر ہو جاؤ، کروڑ پتی ابجو پتی ہو جاؤ، بڑے کھیڑوت بن جاؤ، بڑے واڑی والے بن جاؤ. اور کیسی واڑی کہ نبی کے پاس کھجور کی واڑی ہوئے، انگور کی باڑیاں ہوئے. اور باڑی بھی کیسی ہوئے کہ باڑی کے بیچ میں پانی کی نہر ہوئے اور منظر اور سین کتنا اچھا لگتا ہوئے. کہ یہ فارم کس کا؟ تو کہا نبی کا. یہ واڑی کس کی؟ تو کہا نبی کی. یہ کھجور کی باڑی کس کی؟ تو کہا اللہ کے نبی کی. کہا یہ جو ہے انگور کی باڑی کس کی؟ تو کہا اللہ کے نبی کی. کہا ایسے آپ واڑی والے بن جاؤ نا. ایسی ڈیمانڈ لے کے آئے. پھر کیا کہنے لگے؟ چلو آپ یوں کہتے ہو کہ آپ نبی ہو اور ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، تو اللہ کے یہاں سے عذاب آوے تو کوئی آسمان گراؤ نہیں ہمارے اوپر، کہ آسمان گرے ہمارے سر پھٹ جاوے، ہماری کھوپڑیاں ٹوٹ جاوے، ہم ڈب جاوے، ہمارے اوپر مصیبت آوے، آفت آوے، آسمان گرے ہمارے اوپر. ایسا کوئی آپ چمتکار ہم کو دکھلاؤ. چلو ایک کام اور کرو کہ اللہ آپ کے سامنے آوے، کلم کلے فرشتے آوے، اللہ لائیو آوے ہمارے سامنے. ابھی تو اللہ پر ہم گیپ میں ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو لائیو دیکھنا چاہتے. یہ لائیو کے چکر ہے نا، یہ مکہ کے کافروں کو بھی تھے، خالی آج کے زمانے میں نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ لائیو کے چکر مکہ کے کافروں کو بھی تھے کہ اللہ کو ہم لائیو دیکھنا چاہتے ہیں، فرشتوں کو ہم لائیو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. اور اللہ کہے ہم کو لائیو آ کر کے یہ میرے رسول ہے، فرشتے آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاوے. پھر کہنے لگے
نبی آپ تو کچے گھر میں رہتے ہو، آپ کا تو کیسا کچا گھر، اللہ اکبر، چھوٹا سا مٹی کا کچا گھر میرے آقا کا تھا، اتنا چھوٹا تھا، بیڈ روم نہیں، سٹنگ روم نہیں، ڈرائنگ روم نہیں، کچن روم نہیں، ایک چھوٹا سا روم، کتنا چھوٹا سا روم اللہ کے نبی کا۔ حضور تہجد پڑھتے تو حضرت عائشہ کے لیے سونے کی جگہ بھی نہیں بچتی تھی، حضرت عائشہ سامنے سو جاتی تھی، پھر حضور کو سیدھا کرنا ہوتا تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ جاتی، حضور سیدھا کرتے، پھر حضور کھڑے ہوتے، عائشہ پھر سو جاتی، ماں عائشہ۔ اور حضور بہت لمبا قرآن پڑھتے تھے، اسی لیے حضرت عائشہ کو آرام ملتا ہے، عورتوں کو ہر دن تھوڑی نماز ہوتی ہے۔ تو اتنا چھوٹا تو نبی کا مکان، وہ بھی کچا اور مٹی کا اور لکڑی کا۔ تو مکہ والے ایسی ڈیمانڈ لے کے آئے، اے ہمارے پیارے نبی جی، آپ سچے نبی ہو تو گولڈن پیلیس ہونا چاہیے آپ کا، سونے کا بنگلہ ہو جس میں آپ رہوے۔ کہیے کس کا شاندار سونے کا بنگلہ؟ تو کہیے نبی پیلیس ہے، نبی کا بنگلہ ہے، ایسے گھر میں آپ رہو۔ اور یہ بھی کہنے لگے آپ آسمان پہ ذرا چڑھو نہیں ہمارے سامنے، ہم دیکھیں کہ یہ نبی چلے اور آئے۔ وہ معراج میں تو آپ رات میں گئے نا، رات میں آئے، ہم سوئے ہوئے تھے، ہم کو خبر بھی نہیں چلی۔ کبھی آپ دن میں جاؤ نا آسمان پہ، ہم دیکھیں کہ یہ چلے نبی چلے اور گئے آسمان پر، پھر وہاں سے ریٹرن آئے تو اللہ کے یہاں سے کوئی لکھی ہوئی کتاب لائے اور ہم کو دلو پڑھو۔ ایسی سب ڈیمانڈ لے کے مکہ کے کافر لوگ آئے، ساری غلط اور نامناسب ڈیمانڈ۔ ان کا میننگ کیا تھا؟ ایمان لانا نہیں تھا، خالی مذاق کرنی تھی، غصہ دلانا تھا، فالتو ڈیمانڈ لے کر کے آئے۔ اور انہوں نے رسول اور اللہ کا فرق نہیں سمجھا۔ رسول کے پاور میں کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے پاور میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے پاس پاور ہے، اللہ کے پاس اختیار ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور رسول تو اتنا کریں گے جتنا اللہ پاور دیں گے، جتنا رسول کے ہاتھ میں اللہ پاور دیں گے اتنا رسول کریں گے۔ رسول کے ہاتھ میں ڈائریکٹ پاور نہیں ہے، اللہ جتنا پاور دے اتنا پاور رسول کے پاس۔ تو انہوں نے رسول کو اللہ کے درجے میں سمجھا اور ایسی سب ڈیمانڈ لے کر کے آئے۔ تو اللہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اعلان کرایا، بھائی ایسی سب ڈیمانڈیں مجھ سے مت کرو، میں تو ایک بشر ہوں، انسان ہوں، رسول ہوں، اللہ مجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، میں اللہ کی بات تم کو سنا دیتا ہوں، اللہ کا قرآن سناتا ہوں، اللہ کا دین سناتا ہوں، ایمان سکھاتا ہوں، قرآن سکھاتا ہوں، جنت کیسے بنے گی وہ سکھاتا ہوں، جہنم سے کیسے بچو گے وہ سکھاتا ہوں۔ باقی یہ بنگلے سب میرا کام دھندا نہیں ہے۔ پوری زندگی نبی نے غریبی میں گزاری، کچے گھر میں گزاری، مٹی کے گھر میں گزاری۔ میرے آقا کا کوئی جو ہے محل نہیں تھا، اور میرے آقا تو فرماتے تھے، اے اللہ مجھے تو مسکین رہ کے زندگی گزارنا بہت اچھا لگتا ہے کہ مسکین بن کے زندگی گزارو اور مسکینوں کے ساتھ زندگی گزارو، میرے آقا کو بہت پسند تھا۔ تو حضور کی تعلیم کیا کہ بھائی میں رسول ہوں، میں تم کو اللہ کا دین سکھاتا ہوں، تم عمل کرو، جنت بنے گی، آخرت بنے گی۔ اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور نبی کے پاکیزہ طریقوں پر اللہ عمل کرنے والا بنا دے، اور صحیح معنی میں اللہ ہم سب کو مسلمان بنا دے۔